بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ 2,84,000 غیر ملکی اور 1,16,000 سعودی ملازمت سے فارغ۔ کرونا وائرس کے 419 نئے مریض، 27 اموات۔ جازان میں اعتقاد اسمگلنگ کرنے کی کوشش، غیر ملکی ڈرائیور گرفتار۔ سعودی وزیر خارجہ کی جاپانی ہم منصب سے ملاقات۔ اتوار سے بدھ تک بارش کہاں متوقع ہے؟ شاہ سلمان مرکز نے کرونا ٹیسٹنگ آلات یمن بھیج دیے۔ ٹریفک خلاف ورزیاں، ریاض میں سادہ لباس اہلکار تعینات۔ سب سے زیادہ عمرہ زائرین کون ہیں؟ ان کی عمریں کیا ہیں؟ مسجد نبوی میں روزہ اطہر 2 ہفتوں کے بعد کھول دیا جائے گا۔ عمرے کی بحالی اتوار سے، حفاظتی تدابیر اور ضوابط کیا ہیں؟ کوسٹ گارڈ نے 4 سعودی شہریوں کو بچا لیا۔ 2,84,000 غیر ملکی اور 1,16,000 سعودی ملازمت سے فارغ۔ سعودی عرب میں سال رواں کی دوسری سہ ماہی کے دوران ملازمت سے فارغ ہونے والے سعودیوں کی مجموعی تعداد 1,16,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 2,84,000 سے زیادہ غیر ملکیوں کو ملازمتیں چھوڑنا پڑی ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں محکمہ شماریات نے نئی رپورٹ میں بتایا کہ سال رواں 2020 کی دوسری سہ ماہی کے دوران 53,000 سے زیادہ سعودیوں نے استعفے دیے۔ یہ استعفے کرونا وبا کے موقع پر دیے گئے، جبکہ اسی مدت کے دوران 36,000 سے زیادہ سعودیوں کی ملازمت کے معاہدے ختم ہوئے۔ محکمہ شماریات نے رپورٹ میں بتایا کہ 11,000 سے زیادہ سعودیوں، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، کی ملازمت کے معاہدے قانون محنت کی دفعہ 80 کے تحت منسوخ کیے گئے۔ سال رواں کی دوسری سہ ماہی کے دوران ملازمت سے فارغ ہونے والے سعودیوں کی مجموعی تعداد 1,16,000 سے تجاوز کر گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال رواں کی دوسری سہ ماہی کے دوران 2,84,000 سے زیادہ غیر ملکیوں نے ملازمتیں چھوڑی ہیں۔ ان میں سے 60,000 ایسے جنہوں نے استعفا دیے۔ محکمہ شماریات کے مطابق 2020 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں دوسری سہ ماہی کے دوران سعودیوں میں بے روزگاری کی شرح 15.4% بڑھ گئی ہے۔ پہلی سہ ماہی کے دوران بے روزگاری کی شرح 11.8% تھی۔ اسی طرح پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں دوسری سہ ماہی کے دوران روزگار افراد کی تعداد میں 0.03% کمی واقع ہوئی ہے۔ ملازمت کی مجموعی تعداد 13,630 ملین ریکارڈ کی گئی، جو 2020 کی پہلی سہ ماہی میں 13,635 ملین تھی۔ 3 ماہ کے دوران 5,000 کی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2020 کی دوسری سہ ماہی کے آخر میں سعودی کارکنوں کی مجموعی تعداد 3.17 ملین تک آ گئی، جبکہ پہلی سہ ماہی میں ان کی تعداد 3.203 تھی۔ کرونا وائرس کے 419 نئے مریض، 27 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے مطابق سنیچر 3 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 419 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,35,997 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 626 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 3,20,974 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 27 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,850 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,173 ہے۔
جن میں سے 945 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ میں رہی، جہاں 68 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ یمبو میں 48، مکہ 45، ریاض 25، الحفوف 20، الزہران 16، المبرز 15 اور خمیس مشید 15، جازان 11، ابہا 9، جدہ 9، نجران 9 اور دمام میں 7 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 31 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 6 شہروں میں 2 اور 9 شہروں میں 3 جبکہ 8 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ جازان میں کار سمگل کرنے کی کوشش، غیر ملکی ڈرائیور گرفتار۔ سعودی عرب میں جازان گشتی فورس نے نشہ آور پتوں کات کی 1100 سے زیادہ گھنٹوں کو سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ غیر ملکی ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کی ماتحت تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر کرنل احمد الطویان نے بتایا کہ ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو پاکستانی ہے۔ نشہ آور پتوں کی گانٹھوں کو ٹرک کے خفیہ خانوں میں انتہائی مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ خفیہ خانے ٹرک کی باڈی میں مہارت سے بنائے گئے تھے۔ ترجمان کرنل احمد الطویان نے بتایا کہ ضبط شدہ نشہ آور اشیاء کی گانٹیں اور ٹرک ڈرائیور کا متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جاپانی ہم منصب سے ملاقات۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے سنیچر کو دارالحکومت ریاض میں سعودی وزیر توانائی اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جاپانی ہم منصب سے دفتر خارجہ میں ملاقات کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دوست ملکوں کی باہمی تعلقات اور سعودی عرب اور جاپان کے درمیان مشترکہ تعاون کی نئی جہتوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ان ملاقاتوں سے سعودی عرب کی قیادت میں رواں سال G20 اجلاسوں کے ایجنڈے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جاپان اور سعودی وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقوں و بین الاقوامی مسائل پر اپنے موقف سے بھی آگاہ کیا۔ SPA کے مطابق جاپانی وزیر خارجہ نے سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ توانائی کے شعبے میں دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر توانائی اور جاپانی وزیر خارجہ نے کاربن سرکولر اکانومی، ہائیڈروجن فیول اور تجدید پذیر توانائی کے شعبے میں تعاون کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ تیل منڈیوں کی بین الاقوامی اہمیت پر بھی بات چیت کی گئی۔ اتوار سے بدھ تک بارش کہاں متوقع ہے؟ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اتوار سے بدھ تک مختلف علاقوں سے گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بارش سے قبل گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا ہے کہ مدینہ، مکہ، باہا، جازان اور عسیر ریجنوں میں ژالہ باری، سیلاب اور گرد آلود ہواؤں کا قوی امکان ہے۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق سنیچر کو سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی۔ الجوف ریجن کی 3 کمیونٹیوں میں گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ الحدود شمالیہ میں بھی ہوائیں چلتی رہیں۔ جازان ریجن کے 6 کمیونٹیوں میں پہلے گرد و غبار سے حد نظر محدود ہو گئی تھی، اب وہاں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ رات تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مدینہ کی کریوں اور اس کی کمیونٹیوں میں بھی بارش کی اطلاعات ہیں۔
شاہ سلمان مرکز نے کورونا ٹیسٹنگ آلات یمن بھیج دیے۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے PCR 5 مشینیں، دوائیں اور طبی سامان یمنی وزارت صحت کو بطور تحفہ دے دیا۔ ان کی مدد سے نئی کرونا وائرس کے متاثرین کے علاج میں مدد ملے گی۔ سعودی خبر رسانی ایجنسی SPA کے مطابق یہ مشینیں، دوائیں اور طبی سامان مارب، المہرہ، شبوہ، سکرتری اور الودیہ میں 5 مقامات پر تقسیم کی جائیں گی۔ یمنی وزیر صحت ڈاکٹر ناصر باعوام نے اس تحفے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ PCR مشینوں کی بدولت کورونا وبا کو قابو کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ مارب میں شاہ سلمان مرکز کے ڈائریکٹر عبد الرحمن السعیری نے بتایا کہ شاہ سلمان مرکز جلد ہی مزید مشینیں، دوائیں اور طبی سامان مہیا کرے گا۔ دوسری جانب شاہ سلمان مرکز نے سوڈان میں سیلاب زدگان میں امدادی سامان کی تقسیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوڈان کے متاثرین میں 155 خیمے تقسیم کیے گئے۔ الدامن میں کھجوروں کے 15 کارٹن اور 47 خیمے متاثرین کو دیے گئے ہیں۔ امدادی سامان بحیرہ احمر کے توکر علاقے میں بھی تقسیم کیا گیا۔ ٹریفک خلاف ورزیاں، ریاض میں سادہ لباس اہلکار تعینات۔ سعودی عرب میں دارالحکومت ریاض کی شاہراہوں پر ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے لیے سادہ لباس میں اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ سادہ لباس میں ٹریفک پولیس اہلکار ریاض کی شاہراہوں پر مختلف خلاف ورزیاں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ٹریفک پولیس نے سنیپ چیٹ پر ویڈیو کلپ جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سادہ لباس میں ٹریفک اہلکار ایسی کئی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو نمبر پلیٹ کے بغیر تھیں۔ ایک ایسے کار ڈرائیور کو بھی حراست میں لیا گیا جو شاہراہ پر گاڑیوں کو پاس کرتے ہوئے زگ زیگ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں گاڑی پر مختلف جملے بھی تحریر تھے جو ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کے دائرے میں آتے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے تیز رفتار سے ڈرائیونگ کرنے والے کئی افراد کا چلان کیا جب انتہائی حد سے 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈرائیونگ کرنے والے ایسے افراد کے خلاف بھی کارروائی کی گئی جن کی گاڑیوں پر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ ایک ایسی گاڑی کو بھی قبضے میں لیا گیا جس کے سامنے والی نمبر پلیٹ نہیں تھی اور شاہراہوں پر ٹریفک ضوابط کی خلاف ورزیاں کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ عمرہ زائرین کون ہیں؟ ان کی عمریں کیا ہیں؟ آتمنا ایپ کے ذریعے سے سب سے زیادہ عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنے والے غیر ملکی ہیں۔ عمرہ زائرین کی سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن عمرے 60 سال سے زائد ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ الحرمین شریفین انتظامیہ نے آتمنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنے والوں کی تفصیل جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے ہفتہ میں اجازت نامہ حاصل کرنے والے 35% افراد کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں۔ 51 اور 60 سال کے درمیان عمرہ اجازت نامے حاصل کرنے والے معتمرین کی تعداد 8% ہے۔ 41 اور 50 سال کی عمر کے معتمرین کی تعداد 14%۔ 31 اور 40 سال کی عمر کے افراد کی تعینات 26%، جبکہ 20 اور 30 سال کی عمر کے افراد کی تعداد 26%۔ آتمنا ایپ کے اجرا سے لے کر ایک ہفتہ تک 108041 اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے 42
65,873 اجازت نامے سعودی شہریوں نے حاصل کیے ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کی تعداد 65,128 ہے۔ حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں طواف 2 لائنوں میں ہوگا، ہر 15 منٹ میں 100 افراد کو طواف کی اجازت ہوگی، 1 گھنٹے میں 400 افراد، جبکہ 15 گھنٹے میں 600 افراد طواف کریں گے۔ طواف کے 7 چکروں کے لیے 15 منٹ مختص کیے گئے ہیں۔ عمرہ زائرین کا داخلہ باب اجیاد اور باب ملک فہد سے ہوگا، ہر وفد میں 100 افراد ہوں گے۔ واضح رہے کہ اتمنا ایپ عمرہ زائرین کا پہلا وفد اتوار کی صبح عمرہ ادا کرے گا۔ مسجد نبوی میں روزہ اطہر 2 ہفتوں کے بعد کھول دیا جائے گا۔ مسجد نبوی شریف میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ہفتوں کے بعد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی شریف انتظامیہ نے کہا ہے کہ اتوار یکم ربیع الاول کے مطابق 17 اکتوبر کو زائرین روزہ اطہر میں نماز ادا کر سکیں گے۔ روزہ اطہر میں نماز کی ادائیگی اور زیارت کے لیے اتمنا ایپ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ زائرین تمام حفاظتی تدابیر سمیت سماجی فاصلے اور ہدایات پر عمل کے بلند ہوں گے۔ روزہ اطہر میں گنجائش کے حساب سے 75% لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے اتمنا ایپ جاری کر دی ہے، جسے ڈاؤن لوڈ کر کے عمرہ یا روزہ اطہر میں نماز کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قبل از وقت حج و عمرہ نے واضح کیا تھا کہ اتمنا ایپ کے ذریعے عمرہ مسجد الحرام میں نماز، مسجد نبوی میں روزہ اطہر میں حاضری، طواف مسجد قباء اور مسجد سید الشہداء کی زیارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ایپ میں پہلے مرحلے میں صرف عمرہ کا اجازت نامہ جاری کیا جا رہا ہے۔ عمرہ کی بحالی اتوار سے حفاظتی تدابیر اور ضوابط کیا ہیں؟ سعودی عرب میں کرونا کی وبا کے بعد 7 ماہ کے عارضی معطل کے بعد اتوار 4 اکتوبر 2020 سے محدود عمرہ بحال کیا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے 23 ستمبر کو بیان میں کہا تھا کہ 4 اکتوبر سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور اس کے 1 ماہ بعد بیرون مملکت سے زائرین کو عمرہ کی اجازت دی گئی ہے۔ محدود عمرہ کی شروع روزانہ 6,000 زائرین سے جانب کی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کے جنرل پریزیڈنٹس نے عمرہ زائرین کے استقبال کا 4 نکاتی پروگرام جاری کیا ہے۔ کم از کم 1,000 کارکن اس عمل پر درآمد میں حصہ لیں گے۔ جنرل پریزیڈنٹس نے کہا ہے کہ عمرہ گروپوں کی شکل میں کرایا جائے گا۔ ایک گروپ کے مسجد الحرام میں داخلے اور عمرہ کے بعد وہاں سے نکلتے وقت حرم مکی کو سینیٹائزر کیا جائے۔ 24 گھنٹے میں 10 بار سینیٹائزر ہوگی، جبکہ طہارت خانوں کی صفائی دن میں 6 بار ہوگی۔ مسجد الحرام کے قائلین کو سینیٹائزر کیا جائے گا، جبکہ 24 گھنٹوں میں 1 بار قالین اٹھا کر اس کی جگہ کو بھی سینیٹائزر کیا جائے گا۔ آب زمزم کی سبیلوں، عمرہ زائرین کی وہیل چیئرز کو بھی سینیٹائزر کیا جائے گا۔ الیکٹرانک زینوں میں سینیٹائزنگ آلات نصب کر دیے گئے ہیں۔ مسجد الحرم کی داخلہ گاہکوں پر پابندی کو سینیٹائز کرنے کا بھی
वक्त बंदोबस्त का भी बंदोबस्त किया गया है। एयर कंडीशन सिस्टम को बालाए बेनिफिशी अशाओं के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। फिल्टर को दिन में 9 बार साफ किया जाएगा, जबकि मस्जिद हराम और इसके दारानों को 24 घंटे मुअत्तल रखा जाएगा। प्रेसिडेंट ने बयान में मजीद कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के प्रोग्राम में इंतजामिया की तमाम एजेंसियां शरीक होंगी। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजों पर थर्मल कैमरों के जरिए ज़ायरीन का दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। मस्जिद हराम में एतकाफ और डेरा डालने पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। किसी को खाने पीने की कोई सामान साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी। आब जमजम की सबीलें हाफिजान सेहत के ज़वाबित के तहत खोल दी जाएंगी। आब जमजम की बोतलें बहुत किस्म की हो गई हैं। नमाज की सफ़ें समाजी फासले के साथ कायम की जाएंगी। मस्जिदुल हराम जाने वालों को भीड़ भाड़ से रोकने के लिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। वज़ारत सेहत के तावन से हरम मक्की और इसके सहनों में सैनिटाइजिंग का मयार बुलंद किया जाएगा। प्रेसिडेंट ने बताया कि शिकायत के लिए 1966 नंबर मुख्तर कर दिया गया है। मास्क और दस्तानों की पाबंदी पर नजर रखी जाएगी। व्हील चेयर चलाने वालों को व्हील चेयर चलाने वालों का कोरोना टेस्ट होगा, दर्जा हरारत चेक किया जाएगा और इन्हें मास्क और दस्तानों का पाबंद बनाया जाएगा। प्रेसिडेंट के मुताबिक तवाफ सिर्फ 2 लाखों से ही प्रेसिडेंट के मुताबिक तवाफ सिर्फ 2 लाइनों में होगा। 125 अफराद 15 मिनट में 7 चक्कर मुकम्मल कर लेंगे। 1 घंटे में 400 अफराद से चक्कर लगा सकेंगे। इस तरह एक दिन में 6000 अफराद आसानी से उम्रा करेंगे। तीसरी लाइन भी खोल दी जा सकती है जिसमें 150 अफराद होंगे। ये 15 मिनट में 7 चक्कर लगा सकेंगे। इसकी बदौलत तवाफ करने वालों की फी घंटा तादाद 600 तक पहुंच जाएगी। इस तरह 6000 अफराद हर 10 घंटे में तवाफ मुकम्मल कर सकेंगे। प्रेसिडेंट ने मजीद बताया कि उम्रा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में बाबल जयाद और मलक फाहद से दाखिल हो गए। फिर इन्हें हरम मक्की में एक खास पॉइंट पर जमा किया जाएगा और वहां से शाह फाहद सलमान एक तसीम वाले हिस्से में जमा करके उनकी ग्रुप बंदी हो गई। हर हिस्से में 100 मुअत्तमर होंगे। फिर ग्रुपों को मुताबिक रवाना किया जाएगा। हर ग्रुप में 100 अफराद शामिल होंगे। इज्तिमा की जगह से ग्रुप को तवाफ के लिए मुख्तलिफ 2 लाइनों पर पहुंचाया जाएगा। हर लाइन में 100 अफराद शामिल होंगे। तवाफ से फरागत के बाद ग्रुपों को 2 रकात तवाफ अदा करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद तवाफ की सुन्नतें पढ़ने पर उन्हें सफा ले जाया जाएगा जहां वो सही करेंगे। उम्रे से फरागत के बाद ज़ायरीन को वापसी के लिए मुकर्रर जगह के लिए ले जाया जाएगा। प्रेसिडेंट ने बयान में कहा है कि उम्रा ज़ायरीन की ग्रुप बंदी के पॉइंट मुकर्रर रखें। पहले मरहले में रोजाना 6000 ज़ायरीन खुदाई और अल शबीका में जमा होंगे। दूसरे मरहले में रोजाना
روزانہ 15 عمرہ زائرین یہ گدی الشبیکہ اور باب علی 3 مقامات پر جمع ہوں گے۔ تیسرا مرحلہ میں روزانہ 60,000 عمر زائرین 60,000 عمر زائرین قدائی الشبیکہ باب علی الغرفہ اور جرول مقامات پر جمع ہوں گے۔ چوتھا مرحلہ میں 100% گنجائش کے ساتھ ہوگا۔ قدائی الشبیکہ باب علی غزوہ اور جدول مقامات پر پہنچ گئے ہیں۔ کوسٹ گارڈ نے 4 سعودی شہریوں کو بچا لیا۔ سعودی عرب مشرقی ریجن میں کوسٹ گارڈ نے بر وقت مدد کر کے اس وقت 4 سعودی شہریوں کو بچا لیا جب سمندر میں ان کی کشتی میں آگ لگ گئی تھی۔ ایمرجنسی فون 944 پر مدد کی درخواست ملتے ہی بحری گشتی فورس مدد کے لیے پہنچ گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کوسٹ گارڈ کمانڈر کے ترجمان عمر الاقلبی نے بتایا کہ کمشنری میں موجود 4 سعودیوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ کوسٹ گارڈ کے اہلکار آگ سے متاثرہ کشتی کو ساحل تک لے آئے۔ ترجمان نے بتایا کہ آگ سے متاثرہ افراد کو ہلال احمر کے ذریعے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا جہاں ان کا طبی معائنہ نہ کیا گیا۔ ایک شہری کی حالت نازک ہے جبکہ 3 خطروں سے باہر ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔